ملتا ہے غزوہ ہند. یہ مسئلہ چھیڑتے ہی کچھ لوگوں کے پیٹ دکھنے لگتے ہیں آج. ہاں لیکن یہ حدیث پاک ہے. بہت سارے پنڈت ڈسکس کر رہے ہیں غزوہ ہند ہونے والا ہے, غزوہ ہند ہونے والا ہے. ہاں وہ ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ حدیثوں کی کتابیں پڑھے ہوں گے. اچھی بات ہے, تم پڑھ کر کے ہی ڈرتے رہو. یہ اور بات ہے کہ سنی ابھی تک سوئے ہوئے ہیں, مسلمان ابھی تک سوئے ہوئے ہیں. ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیز دکھتی نہیں ہے. اب آؤ اور ایک دلیل میں بتاؤں. ہم اور آپ مر جائیں, ہماری بیویاں عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں, ہے کہ نہیں کر سکتی؟ کسی عورت کا شوہر انتقال کر گیا, مر گیا, تو عدت گزارے 4 مہینہ 10 دن, اس کے بعد دوسرے سے چاہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے. اسلام نے اجازت دی. لیکن رسول پاک کی ازواج مطہرات کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ زندگی بھر کبھی کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی. حضور کی وفات کے بعد بھی کئی ازواج مطہرات باحیات رہیں. اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہیں, کافی سال تک رہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن کسی بھی زوجہ نے دوسری شادی نہیں کی, کیونکہ ان کے لیے حرام تھا. کوئی دوسرا ان سے نکاح نہیں کر سکتا تھا. کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ وہ بھی تو عورتیں ہیں. ساری امت کی عورتوں کو مرد کی وفات کے بعد عدت گزار کر دوسرے سے نکاح کرنے کی اجازت ہے, تو ازواج مطہرات کو کیوں نہیں؟ تو میرے عزیزو, عقیدہ یہ بتایا جائے گا, ایک شوہر کے ہوتے ہوئے عورت دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی. نادان تو نے کیسے رسول کو مردہ سمجھا؟ وہ آج بھی رسول کی ازواج ہیں, وہ قیامت تک رسول کی بیویاں ہیں. کوئی دوسرا مرد ان کا شوہر نہیں ہو سکتا. تم اور ہم ہیں, موت کے بعد رشتے ختم ہو جائیں گے. وہ رسول ان کے زوج ہیں, شوہر ہیں قیامت تک, بلکہ جنت تک بھی وہ ازواج مطہرات کے شوہر ہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول زندہ ہے. زندہ مرد کی موجودگی میں عورت دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی. اور ایک عقیدہ یہاں اور بھی ملتا ہے. اور ایک چیز میں بتاؤں, میاں باغ فدق کا مسئلہ آج بہت کچھ اٹھا ہوا ہے. ایسے ایسے لوگ اٹھ رہے ہیں جن کو اڑنا بھی نہیں آتا, بولنا بھی نہیں آتا. ہاں, یہ ان کو یوں سمجھ لیں کہ بارش میں بہت سارے کیڑے آتے ہیں. اس وقت شیعوں کی طرف سے یہ مسئلہ اٹھایا گیا. باغ فدق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک باغ تھا ان کی زندگی پاک میں. آپ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حضرت ابو بکر صدیق سے سوال کیا کہ میرے والد کا باغیچہ تھا, ہر ایک کے باپ کے انتقال کے بعد وراثت اس کی اولاد کو ملتی ہے نا. اب حضور کی اولاد میں سوائے حضرت فاطمہ کے کوئی دوسرا تھا نہیں, وراثت میں ان کو ملنا چاہیے تھا باغیچہ. لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے یوں فرمایا, اے بطول, اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی عظمت, آپ کی شان بہت بلند و بالا, لیکن میں نے آپ ہی کے والد گرامی سے ایک حدیث سنی ہے. حضور نے فرمایا, نحن معاشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینارا. حضور نے فرمایا ہے, ہم انبیاء کی جو جماعت ہے, ہم وراثت میں کوئی مال نہیں چھوڑتے, اور جو کچھ بھی چھوڑ جائیں وہ پوری امت کے لیے صدقہ ہوتا. رسول کی وراثت نہیں بانٹی جاتی. تو حضرت فاطمہ واپس آ گئی. اتنا ان کے درمیان ہوا تھا, لیکن یہاں ماتھا پیٹ کر کے, سینہ ٹھوک ٹھوک کر کے شیعہ سب کو رلا رلا کر کے کہتے ہیں ہماری ماں فاطمہ کا حق مار لیا تھا ابو بکر نے, صدیق نے جو ہے باغ فدق کھا لیا. اے ظالموں, تم اتنا سمجھتے ہو کہ ابو بکر اگر حق کھا لیے ہوتے تو حضرت علی اس وقت کہاں تھے؟ علی کو کیا تم بزدل آدمی سمجھتے ہو؟ ہم سنیوں سے پوچھو, ہم ان کو شیر خدا کہتے ہیں, وہ حیدر کرار کہتے ہیں, جو اپنے ایک بازو سے خیبر کا قلعہ اکھاڑ دے. ابو بکر صدیق اگر غلط فیصلہ لے رہے ہوتے وہ تنہا علی ہی کافی ہوتے. حضرت علی نے جب حدیث سنی تو ان کا بھی یہ اقرار تھا, ابو بکر نے جو کہا ہے وہ رسول پاک کی حدیث ہے. اگر غلط فیصلہ ابو بکر کر رہے ہوتے تو حضرت فاطمہ کا حق وہ لے کر کے رہتے. حضرت علی کا خاموش رہنا اس بات کی علامت ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ
ताला अन्हु ने जो फरमाया वो गलत नहीं था। अब यहाँ हम ये नहीं कहेंगे, बाज ये मामलात निकले हजरत अबू बकर खता पर थे कि हजरत फातिमा खता पर थी। ना जानो तुम होते कौन हो उन दोनों के दरमियान खता नापने वाले। इन दोनों को खता पर वो कहेगा जो उन दोनों से बड़ा होगा। फैसला कौन करेगा उनके दरमियान की बातें? उनसे जो बड़ा होगा। मैं ये मामला अल्लाह के हवाले करता हूँ, क़यामत के दिन अल्लाह खुद ही फैसला फरमाएगा जो भी मामला उनके दरमियान रहा हो। लेकिन अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जगह पर हक थे, फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी जगह पर हक थी, दोनों हक पर हैं। हम इनमें से किसी को भी गलत नहीं कहते, बल्कि इनके मुतालिक जुबान खोलने को भी हम अपनी ईमान की तबाही समझते हैं। यही अकीदा रहना चाहिए, यही अकीदा रहे। अब आओ मेरे अजीजों, ये बात हो गई, बाग़ फिदक का मसला है और दीगर चीजें भी हैं। हुजूर की विरासत क्यों नहीं बांटी गई? नबी की विरासत क्यों नहीं दी गई? अब उसको एक आशिक रसूल ने अपनी किताब में यूं बयान किया, कहा है मियाँ जो कुछ भी विरासत बढ़ती है वो इंसान के मरने के बाद। जिंदगी में अगर मैं कुछ बेटे को दे दूं तो इसको विरासत नहीं कहते, इसको कहते हैं हिबा, ये बख्शिश है, ये दे दिया बाप ने। मौत के बाद विरासत बढ़ती है। जाहिर सी बात है, बाप को घर में रखा और विरासत की बात कर रहे हो तो नहीं, ये विरासत नहीं है। तुम जायदाद की लड़ाई कह सकते हो, विरासत नहीं। बाप को कब्र में दफन करके आए उसके बाद विरासत बढ़ती है। एक आशिक रसूल ने क्या खूब कहा, विरासत मरने के बाद मुर्दों की तकसीम की जाए, वो विरासत को तकसीम करे मेरे रसूल की जो रसूल को मुर्दा तस्लीम करे। हम तो रसूल को जिंदा समझते हैं, कायनात के हर चप्पे पर आज भी वो मालिक व मुख्तार हैं, आज भी वो मालिक हैं। तो मालिक के होते हुए विरासत के बांटने की जरूरत क्या है? फातिमा के बाप आज भी बाग़ फिदक के मालिक हैं। हमारा अकीदा तो ये है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आखिरी बातों की तरफ आता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विरासत नहीं तकसीम की गई, इस बात की अलामत है कि वो हम में जिंदा है। यही अकीदा है ना, रसूल पाक हम में जिंदा हैं, वो अपनी कब्र अथर में जिंदा हैं। उस जिंदगी की कैफियत क्या है ये अल्लाह बेहतर जाने, वो कैसी जिंदगी है। लेकिन हमें इतना मालूम है अल्लाह ताला ने यहाँ मौजूदा जो जमीन पर जिंदगी होती है इससे हजारों लाखों दर्जे अफजल जिंदगी उनको कब्र अथर में अता किया है। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आज भी दस्तगीरी फरमाते हैं, आज भी दस्तगीरी फरमाते हैं। ये अलग उन्वान है कि अब रसूल मदद करते हैं कि नहीं करते, बस इतना समझ लो कि जिंदा हैं तो मदद भी करेंगे इंशाअल्लाह। जिनके लिए मर गए उनके लिए मदद भी नहीं है। हम तो कहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दस्तगीरी करने वाला, मदद करने वाला तस्वुर करके ही तो ये शेर पढ़ते हैं ना आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दरूद, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दरूद, बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दरूद, गंदे निकम्मे कमी महंगे हैं कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दरूद, तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, या रसूल अल्लाह तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो तो फिर खौफ क्या तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें खौफ नहीं है, डर नहीं है, इसलिए कि हमारे साथ अल्लाह का रसूल है। अब एक आखिरी बात जो मैं कहने जा रहा था वो ये है, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिहाद में शरीक हुए, तकरीबन 17 जिहाद आपने फरमाया, 17 गज़वात में शरीक हुए। तो जिस जंग में हुजूर तशरीफ ले जाते हैं उसको गज़वा कहते हैं। क्या कहते हैं? गज़वा। और जिसमें हुजूर नहीं शरीक थे, सहाबा गए थे, उसको सरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ये दोनों डेफिनेशन याद रहना चाहिए। बदर में हुजूर थे बनफ्से नफीस, तो उसको क्या कहेंगे? गज़वे बदर। जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने जिस्म अथर के साथ शरीक रहे, जैसे जंगे उहद, उसको भी क्या कहेंगे? गज़वे उहद। गज़वा कहते हैं जिसमें हुजूर शरीक रहे।
لیکن ایک جنگ کا تذکرہ ملتا ہے غزوہ ہند. یہ مسئلہ چھیڑتے ہی کچھ لوگوں کے پیٹ دکھنے لگتے ہیں آج. ہاں لیکن یہ حدیث پاک ہے. بہت سارے پنڈت ڈسکس کر رہے ہیں غزوہ ہند ہونے والا ہے, غزوہ ہند ہونے والا ہے. ہاں وہ ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ حدیثوں کی کتابیں پڑھے ہوں گے. اچھی بات ہے, تم پڑھ کر کے ہی ڈرتے رہو. یہ اور بات ہے کہ سنی ابھی تک سوئے ہوئے ہیں, مسلمان ابھی تک سوئے ہوئے ہیں. ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیز دکھتی نہیں ہے, لیکن یہ اللہ ہی کی مدد ہے, ابھی سے ڈر ہے. خیر میں ان تمام چیزوں پر نہیں جا رہا ہوں, لیکن اتنی بات ہے کہ غزوہ ہند کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک غزوہ ہوگا. 2 غزووں کے بارے میں حضور نے جنت کی بشارت دی. ایک قسطنطنیہ استنبول فتح کرنے والا لشکر, اور ایک ہند میں آخری وقت قیامت کے قریب ایک غزوہ ہوگا. اس میں شریک جتنے ہوں گے حضور فرماتے ہیں وہ بے حساب جنت میں جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر میں جی لیا اپنا سب کچھ بیچ کر میں ہندوستان جاؤں گا. کون کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ. لیکن مجھے یہاں پر بات یہ کرنی ہے, یہ قیامت کے قریب ہونے والا ہے, قیامت کے قریب ہونے والا, اور اس کو کہا کیا جا رہا ہے؟ غزوہ ہند. اور غزوے کی ڈیفینیشن میں نے کیا بتایا؟ جس میں رسول پاک, تو یہ تو ابھی ہو رہا ہے. غزوہ کیسے؟ محدثین نے کہا اے لوگو گھبراؤ مت, اس غزوے میں بھی رسول تشریف لائیں گے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روحانیت کے ساتھ جلوہ بار ہوں گے, اس لیے اس کو جنگ ہند نہیں کہا گیا, غزوہ ہند کہا گیا ہے. غزوہ ہند کہا گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول قیامت تک زندہ ہیں اور جنگوں کی قیادت بھی کریں گے انشاءاللہ. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام.